ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پاکستان زندہ باد ریلی کا شاندار انعقاد، اتحاد و یکجہتی کی عظیم مثال۔ کراچی نامہ نگار پاکستان پیپلز پارٹی UC کیٹل کالونی کی میزبانی میں پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں UC کی تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی قیادت اور سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ یہ ریلی نورانی ہوٹل روڈ نمبر 10 سے شروع ہو کے 5 نمبر مین اسٹاپ تک نکالی گئی۔ ریلی میں جوانوں، بچوں، بزرگوں، محب وطن پاکستانیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شرکا نے افواج پاکستان آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور پاک فوج فضائیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، ملکی یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا۔ ریلی کی قیادت جاوید اقبال کاکو نے کی، جبکہ ان کے ہمراہ رسول خان سوادی، حاجی دل مراد حمایتی، ملک کریم الدین، شعیب ملک، شعیب مغل، محمد علی تنولی، محمد جان امام زئی، نظر کمال، عبدالرحیم حمایتی، چاچا شینا، خوب بوری برادری اور حمایتی برادری، ناگوری برادری، چودھری برادری اور تمام برادری نے اس کے علاوہ کامریڈ محمد نواز حمایتی، شبیر ٹالانی، ذوالفقار ٹالانی، ساجد ٹالانی، شیر خان سمیت سرپرست اعلیٰ ملک طارق اعوان شامل تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی UC کیٹل کالونی کے پوری ٹیم نے ریلی کی کامیابی پہ تمام سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیات اور عوام الناس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ آغا دل کی رپورٹ۔ جی بالکل، ہماری پاکستان کی عوام آج کیا مودی سرکار کو پیغام دینا چاہتی ہے، جو ہمیشہ وہ پیٹھ پیچھے وار کرنے لگتا ہے اور بزدل قوم جو ہوتی ہے پاکستانیوں کا ہمیشہ ٹارگٹ بناتی رہتی ہے، ان کو آج کیا پیغام دینا چاہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور مسلمان ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان کی آرمی اور چیف آرمی اسٹاف، پوری فوج پاکستان کی ذمہ دار فوج ہے۔ پہلے تو ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے کسی سے، اور ابھی لڑائی کر ہی لی تو اس کا آخر دم پہنچائیں گے ابھی انشاءاللہ اس کو۔ پاکستان پاکستان پاکستان، پاک فوج پاک فوج۔ تھینک یو۔ سر آپ کیا آج موقع پہ کیا بھارت کو کیا اس ملک پہ، اس آرمی پہ قربان ہے؟ ابھی میں آخر میں وہ شعر کہوں گا ان نوجوانوں کے لیے، ان پاکستانی فوج کے لیے کہ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا۔ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، یہ اسرائیل اور امریکہ کو بتا رہا ہوں، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا، نوجوان ہے ماشاءاللہ، ینگ ہے۔ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے یہاں آئے ہوئے تمام علماء، مہمان جو دوسری UCوں سے ہمارے قیادت آئی ہے، دوسری پارٹیوں کی، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا یہ جو پروگرام جو خالصتاً پاکستان اور پاکستان آرمی کے لیے ہم نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ اگر کراچی میں کوئی ایک UC اتنا بڑا کوئی پروگرام کر کے دکھائے تو میں اس کو سلوٹ کروں گا۔ میں کہتا ہوں دیکھو یہ پاکستان آرمی ہے جو بار بار ان سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو ہم سے پنگا نہ لو، تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں علاقہ کیٹل کالونی میں تمام جماعتوں کا متفقہ یہاں ایک یوم تشکری منا رہے ہیں اور پاک فوج کی حمایت میں ایک بڑی عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور یہ واضح پیغام ہم مودی کو دینا چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، اور یہ بات یاد رکھے کہ پاکستانی قوم ایک ہے، پاکستانی قوم، ہر بچہ، ہر بند، ہم سب ایک ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ضرورت پڑی پاک فوج کو ہماری تو ہم بالکل حاضر ہیں، اور جو ہم سو سکا ہم اپنی طاقت استطاعت کے مطابق یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، دونوں ملکوں کو چاہیے کہ افہام و تفہیم کے لیے کام کریں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ہمارے پاکستان کی طرف سے بھارتی حکومت کو۔
ہم بھارتی حکومت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امن میں خیر ہے اور محبت کے اندر خیر ہے. اب مسئلہ دنیا میں جنگوں کا نہیں ہے, اب انسانیت کا مسئلہ ہے. ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی ترقی کے لیے دونوں ملک مل کر جو ہے نا وہ کام کریں. اور یہ جو لڑائی اور جھگڑا اور یہ فساد ہے, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. دونوں طرف انسانیت کا نقصان ہے, مسلمانوں کا نقصان ہے. لہذا ہم اپنی فوج کو بھی وہ داد تحسین دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک شر کو ختم کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی ہے اور پاکستان کے عوام اپنی فوج سے مطمئن ہیں. جی بہت شکریہ. ملک صاحب آپ اس موقع پہ کیا کہو گے؟ بس جی, اس موقع سب سے پہلے تو میں ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی بدولت آج ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. ان شہیدوں کے لیے دعا گو ہوں, ان کی جنت کے اعلیٰ درجوں کے لیے دعا گو ہوں. اس کے بعد میں ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے پائلٹ پیدا کیے کہ پورے انڈیا کو نیست و نابود کر دیا. اس کے بعد ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں, ان کی جو پالیسی رہی بالکل شریعت کے مطابق رہی, نام شریعت کے مطابق, عملہ شریعت کے مطابق, اسٹیچوٹری شریعت کے مطابق اور جواب شریعت کے مطابق. آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں گے انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم وہ غیرت مند قوم ہیں جو اپنی عزت اور وقار کے لیے شہید ہونا بھی جانتے ہیں اور دوسروں کو کتے کی موت مارنا بھی جانتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پوری آرمی کو, اپنی پوری سیاسی قیادت کو, اپنے علماء کرام کو, اور خصوصاً جو ہمارے یہاں پر وہ عام پبلک جو ہے جنہوں نے اس وقت ایسا مظاہرہ کیا دلیری کا کہ فوج جو ہے وہ شاید بڑی مشکل سے قابو کر پائی. ہمارے یہاں جو یہ ان کے میزائل آتے تھے لوگ خوش ہوتے تھے, ان کو دیکھنے کے لیے پہنچتے تھے. بلکہ ہمارے پڑوسی ہیں بشیر بٹ صاحب, وہ اس جنگ کے رکنے سے بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کا کباڑ کا کام ہے. وہ کہتے ہیں میرے کباڑ کا نقصان بہت ہو گیا ہے. تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور دونوں ملکوں کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اب چونکہ ہمارا ایک اللہ نے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مودی کتا, مودی کتا, مودی کتا. پاکستان, پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا قانون ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان زندہ باد. آگے ہو جائے. الحمدللہ اس بحث کا لی یو سی کیٹل کی عوام, اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز, علاقے کے تمام لوگ, بچے, بوڑھے, جوان, سب پرجوش ہو کر پاکستان کی فتح کا جشن منا رہے ہیں الحمدللہ. اور انڈیا کو, دہلی والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی قوم ہے. پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جیت جذبے سے جیتی جاتی ہے, نہ کہ پائلٹوں سے اور جہازوں سے. جس طرح انڈیا کے جہازوں کو گرایا گیا ہمارے شہزادوں نے, وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمے کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے فتح حاصل کی ہے. پاکستان زندہ باد. پہلے تو پاکستان زندہ باد, پھر پاکستان آرمی زندہ باد. اس کے بعد میں مودی کو واضح پیغام پیش کرتا ہوں کہ ہم پٹھان قوم میں یقین مان کر گھروں میں گھس کے مار کے دکھائیں گے اور ایسا کام کر کے دکھائیں گے جیسے جو ہے نا کامران بھائی نے کیا, جو ہمارا جو آپ کے جگہوں کو ٹارگٹ کر کے آپ لوگ کو مارے, وہی حال تمہارا کریں گے انشاءاللہ. یہ پاکستانی قوم ہے, یہ بے غیرت نہیں, غیرت مند قوم ہے. ہم سب ایک ہے, سندھی, پٹھان, بلوچ, ہزاروال, سب ہم ایک ہی ہے اور ایک اللہ اکبر والے, ایک کلمے پڑھنے والے. خدا کی قسم انڈیا میں گھس کے مار کے دکھائیں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ حمایتی نیوز کا جو ہمیں ٹائم دیا ہمارے جذبات لینے کا, اور ہم اس آج عزم سے نکلے ہیں. جس طریقے سے آج ہماری فوج نے انڈیا کو منہ پہ چماٹ مارے, اس کے حق میں نکلے, اس کی خوشی منا رہے ہیں, ہم اس کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور آج انشاءاللہ مودی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا.
अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से हमारे आर्मी चीफ ने वो काम कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। ये पाक फौज जिंदाबाद। हम ये पैगाम देंगे कि ये पूरी कौम पाकिस्तान एक पेज पर है, पाकिस्तान फौज के साथ है। कोई भी जो है हमारा कोई दूसरी पार्टी, सारी पार्टियों ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि सब पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान के साथ हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जैसे पायलट भी पाकिस्तान के किसी दुनिया के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है और ये मुजाहिद है, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर ये क़यादत करेगा कि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हमदर्द और ताकतवर मुसलमान मुल्क है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं। और पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखते हैं क्योंकि यही वो पाकिस्तान है। अजरबैजान पाकिस्तान के लिए मदद के लिए एक रात में पहुंचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के और इंडिया आर्मी के लिए काफ़ी है। हमें रास्ता दें, हमें सिर्फ रास्ता फराहम करें। इंशाल्लाह पहला इंडिया का नंबर है, फिर इसराइल का नंबर है इंशाल्लाह। ओके। ये मोदी मादी अपने पास रखो, इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का जज्बा ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।